ای کامرس پہ میں شفٹ ہوئی تھی. میں نے اپنے بھائی کے بزنس کو ای کامرس پہ جو ہے وہ شفٹ کیا ہے, لیکن میں نے یوٹیوب سے پہلے ہیلپ لی تھی امیزون پہ اپنے کام کو چلانے کی. 2020 میں نے انیبلرز کو جوائن کیا تھا. بیسکلی مجھے پرابلم اگر ہوئی ہے تو وہ پروڈکٹ سورسنگ میں ہوئی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے پیش آیا تھا وہ مجھے چائنیز سپلائرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں اسٹارٹنگ میں مجھے پرابلم ہوئی تھی. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم امیزون کو ہم نے جوائن کر لیا ہے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے, یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. میں نے بیسکلی 1.5 سال کے عرصے میں ارننگ سٹارٹ کی تھی اور اس ٹائم میری ارننگ 6 to 7 لاکھ ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج شروع میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں ای کامرس کو خود نہیں کر رہا بلکہ میں ای کامرس کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتا ہوں. اکثر میرے پاس کیوریز اور کچھ سوالات آتے ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ جن کو میں پراپرلی ایڈریس نہیں کر پاتا کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا. ان کے جو مینٹورز ہیں, کئی مینٹورز ہمارے پاس آ چکے ہیں, آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پہ, آپ فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ enablers.org پہ آپ جائیں یا ان کے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ کال کریں اور وہاں سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کریں. ای کامرس کے حوالے سے سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ثاقب اظہر صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو انیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا رول بھی ایک کیٹلسٹ کا ہے جو اس کو کر تو نہیں رہا لیکن اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہا ہے. آج ہم ایسے ایک انٹرویو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو پچھلے 2-3 برس سے ای کامرس میں کام کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل بزنس کو ہی ای کامرس پہ شفٹ کیا, لیکن وہ کہانی کیا ہے, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آپ بھی ان کی سٹوری جب سنیں گے تو یقیناً آپ کو ایک موٹیویشن بھی ملے گی اور انفارمیشن بھی ملے گی. بہت بہت شکریہ سائرہ اشرف صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ای کامرس میں آنے کا کب اور کیسے سوچا؟ ای کامرس پہ میں شفٹ ہوئی تھی. میں نے اپنے بھائی کے بزنس کو ای کامرس پہ جو ہے وہ شفٹ کیا ہے, لیکن میں نے یوٹیوب سے پہلے ہیلپ لی تھی امیزون پہ اپنے کام کو چلانے کی. لیکن اس طرح سے جس طرح سے امیزون کو چلانا چاہیے میں اس طرح اس پہ ورکنگ نہیں کر سکی. دین 2020 میں نے انیبلرز کو جوائن کیا تھا اور انیبلر کی میں نے پرائیویٹ لیبل جو ہے 1-to-1 کی ٹریننگ لی اور اس کے بعد میں نے اب امیزون پہ اپنے جو ہے یہ بزنس کو مزید ایکسپلور کیا. میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر لوگوں کو تو مشکلات آتی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں, لیکن چونکہ آپ تو اپنے ہی پروڈکٹ کو لے کے چل رہی تھیں تو سب سے مشکل کام ای کامرس میں آپ کو کیا لگا؟ بیسکلی میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہم اپنے ہی پروڈکٹس کو لے کے آگے چلے تھے, لیکن جو مجھے ادھر امیزون اور ای کامرس سے ریلیٹڈ مشکل کام لگا, فرسٹ آف آل تو ایک پروڈکٹ رینکنگ ہے اور دوسرا ہے پروڈکٹ سورسنگ. پروڈکٹ سورسنگ اس لیے بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, انیبلرز کے, کیونکہ ہم لوگوں نے بیسکلی ڈیل کرنا ہوتا ہے چائنیز سپلائرز کے ساتھ. وہ تھوڑا سا کمیونیکیشن کا پرابلم آ جاتا ہے اور لینگویج بیریئر آ جاتا ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو. بیسکلی مجھے پرابلم اگر ہوئی ہے تو وہ پروڈکٹ سورسنگ میں ہوئی ہے تھوڑی. باقی تو میم, پروڈکٹ سورسنگ میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا, پروڈکٹ سورسنگ میں بیسکلی سب سے پہلے تو ریٹس فائنڈ آؤٹ کرنا, سپلائر کو یہ ٹرسٹ دلانا کہ وہی مطلب ہم لوگ ایک بڑے پیمانے پہ بزنس کر رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے پیش آیا تھا وہ مجھے چائنیز سپلائرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں اسٹارٹنگ میں مجھے پرابلم ہوئی تھی, کیونکہ وہ سم ہو تو چائنیز انگلش وہ جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کمیونیکیشن بیریئر ان کے ساتھ مجھے تھوڑا سا تھا, لیکن وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو اگر چائنیز میں ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کرے تو وہ اس چیز کو زیادہ اس جو ہے سیلر کو وہ زیادہ کرتے ہیں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گی؟ ای کامرس کی طرف جو لوگ موو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ سجیشن ضرور دوں گی کہ ان کا ایک
ٹریک کلیئر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آگے ای کامرس پہ آ کے. اور سب سے بڑی چیز اگر آپ ای کامرس پہ آتے ہیں وٹ ایور جو سا بھی پلیٹ فارم ہے اس کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم امیزون کو ہم نے جوائن کر لیا ہے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یا یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی میں انیبلرس کو جوائن کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے سم ہو یہ ایزی اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مینٹورس کی بڑی پراپر سپورٹ ہوتی ہے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ای کامرس کو اگر جوائن کریں تو کتنے عرصے میں ہماری ارننگ شروع ہو جائے گی؟ بہت سارے لوگ تو جوائن کرتے ہیں لیکن وہ مہینے 2 مہینے بعد ان کو جب وہ کوئی ارننگ نظر نہیں آتی تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سر ای کامرس کو جوائن کرنے والے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلی میری سجیشن تو یہی ہوگی کہ جو گیو اپ کرنا چاہتے ہیں یا جو جلدی ہار مان جاتے ہیں وہ پھر ای کامرس کی طرف پلیٹ فارم جو ای کامرس کا ہے وہ ان کے لیے نہیں بنا. بیکاز ای کامرس پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے جب آپ نے کنٹینیوسلی صرف اسٹرگل ہی کرنی ہے، اور اس پہ پیشنس بھی ہے. پرابلمس بھی ہوتے ہیں اس میں، آپ کے ساتھ ابھی آپ کی چیزیں بالکل سموتھ چل رہی ہوتی ہیں، اچانک اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر ای کامرس پلیٹ فارم ان لوگوں کے لیے نہیں بنا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کیا، جو مطلب جو بزنس آپ کے بھائی کر رہے تھے اسی کو آپ ای کامرس پہ لے کے گئیں، لیکن وہ پروڈکٹ کیٹیگری کیا تھی؟ پروڈکٹ کیٹیگری بیسکلی سر وہ تھی بیوٹی اور ہاؤس ہولڈ، اسپورٹس اینڈ گڈس. 3 کیٹیگریز پہ اسٹل ابھی میں کام کر رہی ہوں، اور جو بیسکلی جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ بیوٹی تھی. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے میں آپ نے ارننگ سٹارٹ کی اور آپ کی منتھلی ارننگ اس وقت کتنی ہے؟ میں نے بیسکلی 1.5 سال کے عرصے میں ارننگ سٹارٹ کی تھی، اور اس ٹائم میری ارننگ 6 to 7 لاکھ. 6 to 7 لاکھ جو ارننگ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے یقیناً کہ اس کو ارن کرنے کے لیے وہ کون سے سکلز ہیں، 2 4 5 10 وہ کون سے ایسے ٹاپ سکلز ہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایبل ہوئی ہیں کہ 6 سے 7 لاکھ ماہانہ کما رہی ہیں؟ سر بیسکلی جو اس کے اسکلس یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے چاہیے تھے سب سے پہلے پیشنس. کیونکہ اگر آپ آتے ہیں اگر آپ لوگ ورچوئل اسسٹنٹ میں کے کورس کے لیے بھی انرول کرواتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ ڈے ہی کسٹمر نہیں مل سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈلی سب سے پہلے پیشنس، دوسرا ہے کمیونیکیشن. آپ کی کمیونیکیشن سکلز اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کسٹمر کو اس کو آپ امپریس کر سکیں اپنی کمیونیکیشن سے، یا اس کو اپنے کام کے لیے امپریس کر سکیں. تو کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ میسیجز کے ذریعے ہوتی ہے یا ووکل کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ سر بیسکلی جب سٹارٹ لیتے ہیں کسٹمر کو ہم اپروچ کرتے ہیں تو وہ میسیجز کے تھرو ہی کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن اب جیسے اب کسٹمر یہ پریفر کرتا ہے کہ ان کی ووکلی ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ہو. ووکلی کمیونیکیشن میں ہم ان کو زیادہ بہتر سیٹسفائی کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریٹن میسیج. میم میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کا وہ کسٹمر ہوں یا کلائنٹ ہوں تو آپ نے مجھے کنونس کرنا ہے اپنی کسی پروڈکٹ کے لیے، تو آپ پہلی کال میں یا پہلی بات میں کیا آپ بتائیں گی؟ سر اگر میں اپنے کسٹمر کو بیسکلی میں کنونس کرتی ہوں اپنے پرانے کام سے. میں ان کو اپنی فائلز سینڈ کرتی ہوں، میں اپنے جو بیسکلی میری ہسٹری ہے پیچھے رپورٹس کی وہ میں ان کو سینڈ کرتی ہوں. دین فردر میں ان کے جو میں پریفر کرتی ہوں، میں پروفٹ بیس کام کرنا زیادہ پریفر کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کسٹمر اس چیز کو زیادہ لائک کرتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ پریفر بیس کام کریں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم زیادہ محنت کریں گے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ پرائیویٹ لیبل بزنس میں تو آپ کام کر رہی ہیں لیکن فیوچر آپ کے گولز کیا ہیں؟ اس کو آپ مزید ایکسپینشن کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں؟ جی انشاءاللہ میرے پرائیویٹ لیول پہ میں آلریڈی کام کر رہی ہوں، لیکن اس کو مزید میں کیٹیگریز مزید ایکسپلور کر رہی ہوں اور ان کیٹیگریز میں اپنے اسی کام کو میں آگے لے کے جاؤں گی ضرور. میم جو سب سے زیادہ مشکل آپ کے خیال میں لوگوں کو پیش آتی ہے وہ کہاں پہ آتی ہے جب ای کامرس کی طرف لوگ آتے ہیں؟ سر ابھی جو سب سے زیادہ مشکل جو نیو لوگ آ رہے ہیں ان کو بیسکلی پروڈکٹ ہنٹنگ میں آ رہی ہے، کیونکہ انیبلرز کے کرائٹیریا کو فالو کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اکارڈنگ ٹو انیبلرز پروڈکٹ ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر اس کے سکسیس ریشو جو ہے نا وہ زیادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ای کامرس کو جوائن کرنے والے نیو اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو زیادہ پرابلم ایک تو
ان میں زیادہ پرابلم ہے پیشنٹس کی, اور دوسری ان کو اگر پرابلم آ رہی ہے تو وہ پروڈکٹ ہنٹنگ میں. اوور آل انیبلرز کا انوائرمنٹ, ان کا سپورٹ سسٹم آپ کو کیسا لگا اور کس طرح اس نے ہیلپ کیا آپ کو گرو کرنے میں؟ انیبلرز کا پلیٹ فارم جو ہے وہ یہ ینگ جنریشن کے لیے تو بہت زبردست ہے, اور اس کا انوائرمنٹ سر یہ بہت انیبلرز کے مینٹورز جو ہیں یہ بہت سپورٹیو ہیں. بیسکلی میں نے اگر انیبلرز کو جوائن کرنے سے پہلے اور بعد میں مجھے 100% ڈفرینس نظر آیا ہے. ان کی ٹریننگز میں بھی سپورٹیو ہیں یہ لوگ. میم ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, ان کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر ثاقب اظہر کے سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی. سر ثاقب اظہر نے پاکستان میں یہ پلیٹ فارم انٹروڈیوس کروا کے ینگ جنریشن پہ یو کین سے بہت بڑا احسان کیا ہے. جیسے انہوں نے ابھی نیو ایک ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے فیمیل ونگس, یہ واقعی فیمیلز کو ونگس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز کے لیے بہت ضروری تھا. ہمارا معاشرہ جو ہے فیمیلز کا باہر نکل کے ارننگ کرنے کو اتنا پریفر نہیں کرتا, اور گھر میں بیٹھ کے ارننگ کرنا ہے. سر ثاقب اظہر نے انیبلرز کے تھرو فیمیلز کے لیے یہ بہت ایزی پاتھ ایک شو کروایا, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری اکنامی نے بھی اس وجہ سے بہت زیادہ اسٹروک ہو رہی ہے. میم آئی ٹی اسکلس کتنے امپورٹنٹ ہیں جو لوگ ای کامرس میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ آئی ٹی اسکلز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں خود لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں بیسکلی, اور لیکن آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آنا چاہیے, لیپ ٹاپ آپریٹ کرنا آنا چاہیے, کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے, آپ کے اندر کنونسنگ اسکلز ہونی چاہیے کہ آپ نے کسٹمر کو کیسے کنونس کرنا ہے. تو آئی ٹی اسکلز اتنی امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سائرہ اشرف صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص طور پہ یہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہی ہیں, اس پہ آپ غور کریں اور آپ بھی ای کامرس کو سیکھیں اور ارننگ کی کوشش کریں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ پیشنس از دا کی ٹو ای کامرس. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.